میں نے 1971 میں 4 مہینے لگائے. 11 برس کی عمر میں مجھے والدین نے لاہور بھیج دیا کہ یہ ایک ڈاکٹر بنے گا. وہاں سے اللہ نے کانٹا بدلا، میں تبلیغ میں چلا گیا. کوئی میرا دوست مجھے کھینچ کے لے گیا، میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، وہ زبردستی لے گیا. وہ 3 دن اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں کھولی، میں نے 4 مہینے کر دی. 4 مہینے کے آخر میں تھا تو ایک لڑکا مجھے ملا. انہوں نے کہا کیا کرے گا ڈاکٹر بن کے؟ علم پڑھ لے، آخرت بن جائے گی. میں نے کہا ٹھیک. اللہ نے میرے بات ڈال دی. میں نے کہا ٹھیک. میں نے گھر آ کر کہا کہ اب میں علم پڑھوں گا اور ڈاکٹر نہیں بنوں گا. ہمارے گھر میں قیامت آ گئی. آج سے 30 برس پیچھے لوٹ کے دیکھیں، جب ایک لوکل ذمہ دار ہوں جو بالکل اجڑ، نہ دنیا کا علم تھا نہ دین کا علم تھا، اور ان کے تصور میں جو مولوی تھا وہ یہ تھا جو شام کی نماز پڑھا کے چنگیر اٹھا کے ساری بستی کا چکر لگاتا، ایک ایک روٹی اس کو ہر گھر سے ملتی، کہیں دال، کہیں گوشت، کہیں دودھ، کہیں کچھ، اور پھر وہ ساری اکٹھی کر کے لاتا اور آ کر اپنے بچوں کو کھلاتا. جب میں کہتا میں نے علم پڑھنا ہے تو وہ کہتے تو نے یہ بننا ہے، تو نے یہ بننا ہے، تو مانگے گا پین کے خاص سے. وہ جو ہمارے امام تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، 50 برس ہماری مسجد میں رہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، لیکن ان کی عظمت اور قدر ہی نہیں تھی. ان کا نام تھا محمد بخش رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے تو حافظ محمد بخش بنوں ہے، چنگیرا چاہوں ہے، روٹیاں پنوں ہیں. یہ تصور تھا علم دین کے بارے میں ہمارے پنجاب کا. اور میں ان سے کہتا بس مجھے آپ اجازت دے دیں، میں پن کے کھا لیتا، لیکن میں نے اب علم پڑھنا. وہ کہیں یہ ہو نہیں سکتا. 6 مہینے ہمارے گھر میں جھگڑا رہا. میں فروری میں گھر پہنچا. فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر 8 مہینے، اکتوبر 9 مہینے، نومبر 23 نومبر 10 مہینے. 10 مہینے گھر میں چکی چل رہی. وہ کہتے ہیں مولوی نہیں بڑھن دے بڑھن، ساڑی نک وٹھاؤں میں، ساڑی نک وٹھاؤں میں. ایسا کسی نے منہ وکھاون جو کہ نہیں رہ گئے. اور میں ان سے کہتا مہربانی کر دو، میں نے واپس نہیں جانا. 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا. میرے والد صاحب مرحوم ایسے کھڑے ہوئے، سفید دھوتی، سفید کرتا، اور یوں میں جو وہ ان کی حیت بھی آج تک ایسے کرتا. یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جا، یہ تو مولوی بننا ہے میرے گھر چوں نکل جا. میرا ناشتہ وہیں رہ گیا. میں کہا جی اجازت تو ہو گئی نا، میں نکل جاؤں، چاہے غصے نال ہو. میں نے اپنا بستر اٹھایا اور رائمنڈ پہنچ گیا. 26 نومبر 1972 میں رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہو. 8 سال میں وہاں چٹائی سے سل کر پڑھتا رہا. یہ پیسے پر کوئی کروا سکتا، یا حضور کی محبت نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے؟ گھر کے آرام چھوڑے، گھر کی راحتیں چھوڑیں. اور ایسی مشقت کی زندگی دیکھی جو مجھے آج خود میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا. تو میں آپ کو اب الٹی راہوں پر لے جاؤں گا. کیا میں نے اپنے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کیا میں نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اتنے آدمیوں کا میں حساب کیسے دوں گا؟ اگر میں آپ سب کو غلط راستے پہ لگا دوں تو میں حساب کہاں سے دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو آپ سے کوئی لالچ نہیں نا، آپ نے ہمیں کوئی پیسے دیے؟ ہم تو اپنی سواریوں پر آئے. روٹی آپ لوگوں نے کھلائی ہے، آپ کی مہربانی، نہ کھلاتے تو ہم اپنی کھا لیتے. اور پھر آپ کی راہ اپنی، ہماری اپنی. تو مجھے آپ کو الٹے راستے پر لے جانے کے لیے کیا چیز، محرک کیا ہے؟ جبکہ میں اپنا ہر آرام و راحت میں نے چھوڑا، اور اب بھی پردیسیوں کی طرح گھر میں.
تو صرف اس لیے کہ میں آپ کو بدرا کر دوں، آپ کو اللہ کے رسول کی محبت سے دور کر دوں؟ تو کس کی محبت میں ہم نے گھر چھوڑے ہیں؟ کس کی محبت سے 30 برس ہو گئے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے؟ ایک دن میری ماں کہنے لگی میں تو تیری شکل ہی بھول گئی ہوں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 88 میں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری پوری تحصیل میں، کیا پورے ضلع میں میرے خیال میں پہلا واقعہ ہوگا کسی ذمہ دار کا جنازہ اس کے بیٹے نے پڑھایا ہو۔ غسل خود دیا ہو، ذمہ داروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پیو مریا پہ غسل کیوں دے۔ باہر سے لوگ آتے ہیں غسل دینے والے، باہر سے آتے ہیں جنازہ پڑھانے والے۔ جنازہ تو آخری تحفہ ہے جو میت کو دیا جاتا ہے، آخری دعا ہے یا اللہ اس کی بخشش کر۔ میں اپنے باپ کا جنازہ جب پڑھوں گا تو میں دعا پڑھوں گا نہیں، میں تو دعا مانگوں گا یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔